یہ بھی ہم قرآن پاک کے فضائل اور فوائد بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے فوائد کا احاطہ جو ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو ہمیں ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے اس کو بیان فرمائیں گے۔ کلام جو ہے وہ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے، اسی طرح جس کی جتنی قابلیت ہوگی وہ اسی طرح قرآن پاک سے موتی نکال سکتا ہے۔ جیسے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بھی قرآن پاک پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ سامعین محترم، لیکن ان کی نگاہ جہاں تک پہنچی وہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اہل علم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سکھائیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے وہ ذات، نہایت عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو علم قرآن سکھایا، قرآن کا علم سکھایا نا۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، ایک بڑی پتہ کی بڑی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار اسی تے آپ ہی پڑھ لینے ہیں، سانوں تے سارا قرآن آپ ہی سمجھ آ جاتا ہے، تو استادوں کے بغیر جو ہے وہ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا ایسے ہوا ہے کہ جب آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کے سرانے میں قرآن پاک اللہ نے رکھ دیا، چلو جی آپ ہی پڑھ لینا تسی؟ ایسے تو نہیں ہوا نا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، ایک نبی کو قرآن پاک عطا فرمایا اور حضور نے سب کو قرآن سکھایا۔ اب دیکھیں جبرائیل امین کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اور وہ فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کے سردار بھی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، قرآن پاک کی آیت ہے نا الف لام میم لے کر حاضر ہوئے، عرض کیا الف، تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا۔ الف مجھے تو سمجھ نہیں، آپ کو بھی نہیں سمجھ میں، الف ہی کہا نا خالی، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جان لیا۔ عرض کیا لام، فرمایا یقین کر لیا۔ عرض کیا میم، فرمایا اس کا کرم ہے، میم یہ اس کا کرم ہے۔ جبرائیل امین حیرت میں ڈوب گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض یہ لے کر آیا ہوں اللہ کا کلام، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی، الف لام میم، تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا جو مجھے سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا، نہ میں کچھ سمجھا ہوں۔ فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہیں، گویا قرآن کریم کے متعلق بڑے سے بڑا عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کی حقیقت کو پا لیا۔ تو یہ جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے محبوب کو، اور جتنا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہمارے ذہنوں کے مطابق ہمیں جو ہے سکھایا، ورنہ تو کوئی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ ذرا سوچیں اور توبہ استغفار کریں گے جو لوگ کہتے ہیں جی بھائی اسی تے آپ ہی پڑھ لینے ہیں، جو سانو قرآن آندہ اور کسی نے آندہ نہیں، تو اندازہ کریں مولا علی شیر خدا باب العلم ہو کر بھی آپ نے اندازہ کریں یہ جو علم نحو ہے، عربی گرامر کا علم آپ نے بنایا تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو جائے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو پہلے گرامر کا علم حاصل کرو، اور وہ لوگ جو مولا علی علی کے نعرے لگاتے ہیں اور علم سے کوسوں دور ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مولا علی تو علم خود سکھا رہے ہیں، خود معلم ہے، خود استاد ہے، اور جو لوگ آج استاد ہونے کی جو ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں نا، اور مولا علی کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، علم سے دور بھاگتے ہیں، نہ مدارس میں جاتے ہیں، نہ اہل علم، نہ مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی سانو تو ویسے ہی بڑا علم ہے، اور پھر وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے عقلی فوائد کیا ہیں، یہ احمد جعفر خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں، فرماتے ہیں سخی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اعلان کر دیا جی فلاں دن جو ہے وہ بانٹا جائے گا تو آ جانا، سارے چلے جاتے ہیں جیسے راشن بانٹا جاتا ہے نا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقیر کے پاس جا کے اس کو خیرات دیتے ہیں، کچھ فقیر کے پاس جا کے اس کو خیرات دیتے ہیں، جیسے کنواں ہے، کنویں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، دریا جو ہے سمندر سے پانی چلتا ہوا، دریا چلتا ہوا آپ کے شہر میں آ کے آپ کو خود سیراب کر رہا ہوتا ہے، آپ کی فصلوں کو سیراب کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن کنویں کے پاس آپ کو خود جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سمندر سے جو بادل بن کے آسمانوں پہ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ڈائریکٹ ہی آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، ڈائریکٹ ہی آپ کے گھر کے اوپر آ کے بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔
سامعین محترم، کعبہ بھی سخی ہے، قرآن پاک بھی سخی ہے، مگر کعبہ بلا کر نوازتا ہے، قرآن پاک ہمیں کعبۃ اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ گھر گھر، دریا ہے نا، گھر گھر جا کر نوازتا ہے۔ اور جو لوگ بالکل بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے کیا بنا دیے ہیں ہمارے لیے؟ علماء کرام، اہل علم۔ علماء کرام جو ہیں وہ بادل کی مثل کے ہیں، یہ قرآن ان علماء کے ذریعے رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہیں، میں نے تجارت کرنی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیسے کرنی ہے، میں عالم دین کے پاس جاتا ہوں کہ حضور اللہ نے آپ کو قرآن کا علم عطا فرمایا، حدیث کا علم عطا فرمایا، تو میری رہنمائی فرمائے نا کہ اللہ نے تجارت کرنے کا حکم کیسے دیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے شادی کا حکم کیسے دیا، میں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ نے کیا حکم دیا اس کے بارے میں نے جناب فلاں کاروبار کرنا ہے، فلاں معاملات کرنے ہیں، جہاد میں جانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو پھر عالم دین کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن کے علم میں غوطہ زن ہو کے بڑے بڑے حکمت و دانائی کے موتی نکالتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بے شمار گمراہیوں اور کوتاہیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کا مقام کیا ہے؟ بادل، کہ جو ہمارے گھروں کے اوپر آ کے رحمتوں کی بارش کیا ہے؟ علم کی بارش ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں مساجد ہیں، علماء کرام ہیں، جیسے ماشاءاللہ سے ادارہ جال حق ہے، یہاں پر بھی دین کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اہل علم ماشاءاللہ یہاں پہ ساتھی جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، سورج وہ نور ہے جو اس کے سامنے آ جائے وہ اس کو چمکاتا ہے نا، صحیح ہے؟ لیکن قرآن پاک آسمانی ہدایت کا چمکتا ہوا ایسا سورج ہے جو بیک وقت سارے عالم کو چمکاتا ہے، اور قرآن ایک ایسا نور ہے جو صرف آپ کے ظاہر کو ہی نہیں باطن کو بھی چمکا دیتا ہے۔ آپ یقین کریں قرآن پاک پہ عمل کرنا شروع کر دیں نا تو آپ کا ظاہر تو چمک ہی گیا نا، لیکن آپ کا باطن بھی چمک جائے گا۔ آپ نے یہ سوچ کیا نا کہ یار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وضو کرنا تو ظاہری معاملات اچھے ہو جائیں گے، آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے ظاہری معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، اور میرے حضور کی ادا کو میں ادا کر رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کر رہا ہوں، تو آپ یقین جانیں آپ کا باطن بھی پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن ایسا سورج ہے۔ اسی طرح سامعین محترم ایک اور بڑا پوائنٹ ہے کہ آج ہم میں سے کچھ لوگوں نے قرآن کو محض تعویذات اور دم درود کے لیے ہی رکھ لیا کہ جناب بس تعویذ لکھ کے اس کی فیض اور برکت حاصل کی جا سکے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور عمل کو اہمیت نہیں دیتے، اور نہیں یار اور عمل جو ہے نا وہ بس پیر ہی کر سکتے ہیں، وہ بس مولوی کر سکتے ہیں، اسی نہیں کر سکتے عمل، اصلا بابے تسی سانو بس تعویذ دیو تے اسی جائیے ٹریے۔ مطلب ہوتا ہے نا جیسے ابھی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو کئی لوگ ہوتے ہیں نا بیان بہت ہی لمبا کر چھڑے بولی جاندے نے بس بھلا تسی تعویذ دیو سانو، جو کوئی ایک دو نا دسو، اور نہیں پیر جی تسی نام بھی آپ ہی پڑھ لینا، پڑھائی بھی آپ ہی کر لینا، بس میں نے کوئی تعویذ دے دے، اور کنے پیسے بنتے ہیں تاڑے۔ تو مطلب ہم نے ایک تجارت کا سلسلہ اس کو بنا لیا نا۔ ٹھیک ہے، اس سے قرآن پاک سے تعویذات بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہم نے کچھ لوگوں میں سے، ہمارے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف تعویذ ہی بنا دیں، دم درود کر دیں، لیکن ہم نے عمل کچھ نہیں کرنا، صحیح ہے نا؟ اور عمل جو ہے وہ مولوی حضرات پہ چھوڑ دیا، اہل علم پہ چھوڑ دیا، پیران نظام پہ چھوڑ دیا، اور بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قرآن فقط عمل کے لیے ہے، قرآن صرف عمل کے لیے نازل ہوا ہے، اس میں تعویذات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اس سے آپ دم درود بھی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف فیض حاصل کرو قرآن سے، اور کچھ نے کہا کہ صرف عمل کرو، تعویذات وغیرہ دوسری چیزوں میں نہ جاؤ۔ تو یہ لوگ ہیں، ان میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے، مطلب بہت زیادہ بڑھ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، اور ایسے بھی بنی اسرائیل میں لوگ ہوئے کہ جنہوں نے بالکل بھی انبیاء کرام کی تعظیم نہیں کی اور ان کو شہید کر دیا، ایسے ہی ہے نا، زد و کوب کیا، ان کو اذیتیں پہنچائیں، اور ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام کو بالکل ہی ٹوٹلی خدا کہہ دیا، اور یا تو بالکل ہی ٹوٹلی ان کو بے ادبی اور گستاخی کرنا شروع کر دی۔ تو یہ افراط اور تفریط کا معاملہ ہر جگہ پہ رہا ہے، پچھلی امتوں میں بھی تھا اور ہمارے امت میں بھی یہاں پہ موجود ہے، لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پاک
میں بے شمار فوائد ہیں، بے شمار معاملات ہیں، بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اگر نماز کا بیان کیا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ، قوانین، اصال ثواب، ہر چیز اللہ پاک نے ہمیں بیان کی ہے۔ قرآن پاک اگر بادشاہ کے لیے قانون ہے، جج کے لیے قانون ہے، ایک آئین ہے، غازی کے لیے تلوار ہے، بیمار کے لیے شفا ہے، غریب کے لیے سہارا ہے، تو بچوں کے لیے تعویذ بھی ہے، اور بے ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، اور مردہ دل کی زندگی اور گمراہوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ مطلب قرآن پاک ان تمام لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خود امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ جو ہے وہ پہنایا، لیکن اندازہ کریں جب وہ بچے تھے، لیکن ساتھ ان کو قرآن بھی پڑھایا، ساتھ ان کو قرآن پاک پہ کہا نہیں ہے سرکار نے، حدیث پاک بھی ہے نا کہ میرا حسین بولتا قرآن ہے، میرا حسین بولتا قرآن ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اور خود بھی اتنی افراد نہیں کرنی چاہیے کہ جناب بس تعویذ ہی دو، نماز نہیں اسی پڑھنی، یا ہم نے دین پر عمل نہیں کرنا، اور نہیں جی وڈے ہی کام نے اسی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن بڑا ہی مشکل بنایا ہے جو تے عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ پاک نے گناہ کیا تو بنا اس بلّہ۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایسا بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں پر آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، حضور نے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سرکار نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا جو بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھ کے عمل کریں کہ حضور کی اداؤں کو ادا کرنا تو یقین جانے کوئی مشکل ہی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سامعین محترم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے کچھ نقلی فوائد ہیں جو حدیث پاک سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو اللہ رب العزت 10 نیکیوں کے برابر نیکی عطا کرتا ہے۔ اچھا خیال رہے کہ الف لام میم جو ہے وہ 3 حرف ہیں، تو 3 حرف الف 10 نیکیاں، 20 نیکیاں اور 30 نیکیاں اللہ پاک ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، اندازہ کریں جس کے معنی میں اور آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں نا، جبرائیل بھی نہیں جانتے۔ سامعین محترم ہم دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا دوائیوں میں کون سے کیمیکل شامل ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب دوائی دے دیتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر پہ اتنا یقین ہوتا ہے، حکیم صاحب پر ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی دی ہے نا یہ میں گھر جا کے کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یار اتنا تو میرے رب پر بھی تو ہونا چاہیے نا یقین، اپنے اللہ پر بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ اگر ٹھیک ہے اگر مجھے عربی سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن یہ میرے فائدے کے لیے تو ہے، یہ اللہ کا کلام تو ہے، اگر میں آپ کو کوئی اچھی بات کروں، پیار بھری بات کروں تو آپ کو وہ اثر کرتی ہے، آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر میں آپ سے کوئی گندی اور بری بات کروں، ایسی بات جس کے اوپر آپ کو غصہ آ جائے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، مطلب میں ایک عام انسان ہوں تو یا آپ ہم سب ایک عام انسان ہیں نارمل، ہمارے بولے ہوئے الفاظ اچھا یا برا کسی پر اثر کر سکتے ہیں، تو یارو اللہ کے الفاظ اثر نہیں کریں گے؟ اللہ کے الفاظ جو رب کائنات ہے، جو خالق و مالک ہے، تو اس کے الفاظ پھر کتنے زیادہ اثر کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مختلف چیزیں اپنے جانور جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں مرغیاں پسند ہوتی ہیں جناب، کس وجہ سے انڈے دیتی ہیں، بعد میں ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں، بڑے مزے کی ہوتی ہے نا۔ تو طوطے بھی لوگ کچھ اکثر پالتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا طوطا پالتے کیوں ہیں کہ یار یہ ہماری طرح بات کرتا ہے، جب یہ ہماری طرح بات کرتا ہے نا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے تو وہ بھی آگے سے ایسے ہی کہتا ہے نا، بات کرتا ہے، جن بھائیوں نے رکھا ہوا ہے طوطا وہ جانتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ میری زبان میں بات کر رہا ہے، یہ میری زبان میں بات کر رہا ہے۔ ہمیں عربی نہیں آتی اتنی اچھی، لیکن اگر ہم عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں، سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ یقین کرو اللہ پاک کہے گا یار یہ دیکھو یہ میرے حبیب کی زبان میں بات کر رہا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میرے محبوب کی زبان مبارک عربی ہے، تو یہ دیکھو یہ میرے محبوب کی زبان میں بات کر رہا ہے، تو اللہ کو وہی بڑی بات پیاری لگے گی، تو اللہ پاک آپ کو اسی پہ ہی نواز دے گا، اسی پر ہی عطا کر دے گا۔ وہ یقین جانے اگر آپ نے عربی میں بات کرنی شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، تو اللہ پاک یہ کہے گا کہ یہ دیکھو یار اس کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کر تو رہے نا،
کر تو میرے محبوب کی آواز میں رہے، میرے محبوب کے الفاظ میں رہے نا. جب محبوب کو میں نے الفاظ عطا فرمائے، جس زبان کو میرے محبوب نے پسند فرمایا اس زبان میں بات کر رہا ہے، تو چلو اس کو نواز دو. اور جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ پاک پھر اس آواز کا، ان الفاظ کا فہم بھی آپ کو عطا کر دیتا ہے، پھر ان کا ادراک بھی اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان سے محبت بھی آپ کو پھر عطا کر دیتے ہیں. سامعین محترم، قرآن پاک پڑھنے کا فیض بھی ہے اور کرم بھی ہے، اور پھر اللہ پاک کو یہ بہت زیادہ پسند بھی ہے. قرآن کریم کے فوائد فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچتے ہیں. فرمایا کہ جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ملائکہ رحمت کا اجتماع ہوتا ہے. جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسید بن ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات کو تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ رمضان مبارک آئے گا نا، تمہارے کئی ساتھی بہنیں، بیٹیاں، دوست احباب ماشاءاللہ ساتھی تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ذرا غور سے سنیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی نا میرے گھر کے باہر گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو وہ اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. میں نے باہر جا کے دیکھا تو تھوڑی دور مجھے کوئی جھونپڑی سی نظر آئی، اور وہاں پہ مشعلیں جلتی ہوئی مجھے نظر آئی، لائٹ سمجھ لیں کہ روشنی نظر آئی. خیر میں آ گیا تو حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو ہم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ روشنیاں جو تمہیں نظر آ رہی تھی نا، وہ بیسیکلی رحمت کے فرشتے تھے. اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی نسبت سے، صدقے سے ان صحابی کو یہ مقام بھی عطا ہو گیا کہ فرشتے جو نازل ہو کے قرآن سن رہے ہیں وہ بھی ان کو نظر آنا شروع ہو گیا روشنی کی صورت میں. اور جانوروں کو تو نظر آ جاتی ہیں نا چیزیں. تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. بلکہ آگے فرمایا کہ ہر شخص، ہر چیز، اگر آپ کے پاس درخت ہے، دیوار ہے، گھاس ہے، پودا ہے، تو وہ بھی قیامت والے دن اس تلاوت کرنے والے کی ایمان کی گواہی دیتے ہیں. مطلب کہ ساری چیزیں جو ہیں، جہاں جہاں آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں تلاوت کر رہے ہیں تو ارد گرد کی جو چیزیں پڑی ہوں گی نا، بے جان چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، یہ جاندار یا بے جان، تو وہ بھی آپ کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دے گی کہ اللہ پاک جی اس نے ایمان کی حالت میں آپ کا کلام پڑھا، آپ کا کلام پڑھا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں انسان کے اوپر. اچھا جی سامعین محترم، اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ صحت ہوگی. دیکھو اگر تم کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں کے پھولوں کی مہک دور دور تک محسوس ہوتی ہے نا، جس سے ہمارا دل و دماغ بھی معطر ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوا پھولوں سے لگ کر چاروں طرف پھیلتی ہے تو ہوا کی یہ تاثیر ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ خوشبو پھیلا دیتی ہے. تو جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے گا تو پھر اندازہ کریں اس زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہو جائے گا، اس زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہماری زبان میں، جب ہم اپنی زبان سے غلط بولنا چھوڑ دیں گے نا، گالیاں دینا چھوڑ دیں گے، بد کلامی کرنا چھوڑ دیں گے، پھر ہم قرآن پڑھیں گے تو پھر ہماری آواز میں تاثیر بھی آئے گی. پھر ہم کسی کو پھونک بھی ماریں گے تو وہ اثر بھی کرے گے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا کرتے تھے. ہاں اس دم درود سے منع کیا گیا ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگ منتر پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، ان سے منع کیا گیا ہے. یہ جو آج لوگ ہیں لو جی تسی کی جانتے ہو پیر صاحب کو طویل گھنٹے قرآن جانتے ہو، تو یہ دیکھو وہ تفسیریں نئی قرآن پاک کو پڑھ کے تو دیکھیں نا ذرا، کہ اگر یار وہ اس چیز سے تاثیر آ جاتی ہے تو قرآن پاک پڑھ کے کیا تاثیر نہیں آئے گی. اب دیکھیں نا صحابہ کرام نے سام کے کاٹے کو بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور علاج کیا. سورہ فاتحہ سے صحابہ کرام نے بھی علاج کیا. اگر میں اور آپ دم کروا لیتے ہیں پیر صاحب سے، اہل علم سے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. اسی طرح اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو تو دوائی استعمال کریں جی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آنکھ میں سرما لگانے سے بھی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جب یہ معمولی دوائیں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھاتی ہے تو قرآن کریم کی آیات ان سے کہیں زیادہ شفا عطا کرنے والی ہیں. اگر عام ڈاکٹر کی، حکیموں کی دوائیاں اگر ہمارے اوپر اثر کر جاتی ہیں
تو آپ اندازہ کریں جو اللہ کا کلام ہے وہ کتنا اثر کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک غور سے پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو۔ اللہ پاک کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کفر کا رویہ کیا ہے کہ قرآن تو پڑھ لیا عمل نہ کیا، قرآن تو پڑھ لیا لیکن عمل نہ کیا۔ فرمایا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے اللہ کی قسم قرآن پاک میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حرف کو تو یاد کیا جائے مگر اس کی حدود کو پامال کیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو جی پورا ہی قرآن پاک پڑھ لیا ہے لیکن ان کے اخلاق و کردار میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، ذرا برابر بھی فرق۔ جی میں نے پورا مہینے میں میں نے تو جی 10 قرآن پاک ختم کیا ہے، میں نے تو جی 15 قرآن پاک ختم کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی زبان سے جھوٹ جاری ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں کرتا بلکہ حرام کر کے استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے جو حرام کیا ان کو استعمال کرتا چیزوں کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ گنہگار ہے، اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا، سمجھا نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آیت پڑھو لیکن اس کو سمجھ کے پڑھو۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن پاک غور و فکر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ایسا عمل جس سے ہمارے کردار بھی اچھے ہو جائیں، اور کوشش کیجیے گا یہ جو اچھی باتیں نا ایک دوسرے کو ضرور 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 بتایا کریں تاکہ لوگوں کے بھی معاملات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ جیسے ابھی آج ہم نے ذکر کیا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو دیکھیں اللہ کے ولی بھی حافظ قرآن بھی ہیں، صرف اور نحو کا بھی علم جانتے ہیں، اور تفسیر اور حدیث کا علم بھی جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ انہوں نے علم اللسانیات کا علم بھی حاصل کیا کہ وہ لوگوں کو ان کی زبان میں ان کا علم سکھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن اچھے انداز میں پڑھیں، علماء سے سیکھیں، اپنے کردار کو بہتر کریں اور لوگوں کو بھی اچھے انداز میں سکھا سکیں، بتا سکیں، پڑھا سکیں، کیونکہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور آگے سکھائے۔ اونچی بول دیں، اللہ پاک توفیق دے دے گا۔ کون اچھا ہے آپ میں سے جو قرآن سیکھے اور کون اچھا ہے ہم سب میں سے اونچا بول لیں، کوئی بات نہیں، اللہ پاک توفیق دے دے گا عمل کی بھی۔ ڈر رہے ہو کہیں ہو ہی نہ جائے، کہیں اچھے ہی نہ بن جاؤ۔ بہتر بننے کی خواہش ہونی چاہیے نا یار، آپ سب کے اندر ہونی چاہیے بہتر بننے کی، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ میں نے کوئی تانوں گال گڈن نہیں کیا، کوئی تانوں مطلب کوئی ایسے لطیفہ نہیں سنا رہا، یہ اللہ کی بات ہے، یہ دعا ہے۔ اس محفل میں، علم کی محفل میں ہم بیٹھے تو اس محفل میں ہم بیٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا علم عطا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے سینوں اور روحوں کو چمکا دے۔ آمین یا رب العالمین۔